قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ او لوگوں، اگر کسی نے میرا ولی دیکھنا ہو، اگر کسی نے میرا دوست دیکھنا ہو، میرا یار دیکھنا ہو، تو نشانیاں میں بتلا دیتا ہوں، پہچان تم لینا کہ میرا ولی کون ہے، میرا دوست کون ہے۔ آج ہم لوگ بھی کسی آدمی کو کپڑا سیتا دیکھ لینا، یہ کپڑا سلائی کر رہا ہے، آدمی کہے گا یہ درزی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو حجامت کرتا ہوا دیکھ لے، دیکھنے والا کہتے ہیں یہ نائی ہے۔ کسی کو جوتا گاڑتا دیکھ لے، وہ کہے گا یہ موچی ہے۔ تو انسان جیسے کسی کو پیشے سے پہچان لیتا ہے، تو پروردگار عالم نے فرمایا اسی طرح میرے بندوں کی بھی پہچان ہے، اور یہ صفات ہیں، اور صفات میں بتلا دیتا ہوں، پہچان تم لینا۔ اب توجہ رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی، خداوند عالم نے بھی، پروردگار عالم نے تو قرآن کریم میں اپنے بندوں کی پہچان کروا دی کہ یہ صفات اگر ہوں گی تو وہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے۔ اور جس آدمی کے اندر یہ صفات ہوں، آدمی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق۔ جب انسان کا اللہ سے تعلق ہو جائے، دوستی ہو جائے، وہ پروردگار عالم بھی بڑا رحیم و کریم ہے، خدا کی قسم پھر اپنے ولیوں کی کمر نہیں لگنے دیتا۔ بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں۔ ابھی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، رسالہ تھا، کہ ایک بڑی عورت دکھوں کی ماری ہوئی مظلوم تھی، سارے جسم کو بیماری نے کھا لیا، کسی آدمی نے ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، تھپڑ مار دیا۔ اس عورت نے جھولی اٹھائی، دعا مانگی، اے مالک اس کی آنے والی اولاد ساری کی ساری جیسے مجھے بیماری ہے ایسے بیمار پیدا کر دے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، مظلوم کی بد دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یوں لکھا ہے کہ جتنی بھی اس آدمی کی اولاد پیدا ہوئی، تمام کی تمام اولاد کو وہی بیماری لگی جو اس عورت کو لگی ہوئی تھی۔ جب انسان اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ سے دوستی لگاتا ہے، یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، پروردگار عالم فوراً دعا قبول کر لیتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بکریوں کو جنگل میں چھوڑا، خود نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک مسافر گزرا، اس نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں اور ساتھ بھیڑیے پھر رہے ہیں، بڑا حیران ہوا، کیا ماجرا ہے؟ بیٹھ کے انتظار کرنے لگا کب سلام پھیرے اور میں پوچھوں اس سے کہ کون سا نسخہ استعمال کر رکھا ہے کہ تیری بکریوں میں بھیڑیے پھر رہے ہیں، اور کوئی بھیڑیا کسی بکری کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اس چرواہے نے سلام پھیرا، اس مسافر نے پوچھا واللہ والے اور کوئی نسخہ تو بتلا، کون سا نسخہ استعمال کیا ہے کہ تیری بکریاں اور تیری بھیڑیوں نے صلح کر لی؟ وہ چرواہا کہنے لگا جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے، بھیڑ اور بکریوں نے بھی آپس میں صلح کر لی، بھیڑیوں نے اور بکریوں نے بھی آپس میں صلح کر لی، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی۔
جب ہمارا تعلق اور دوستی اللہ سے ہو جائے گی، پروردگار عالم کو پھر سونا بھی اچھا لگے گا، ہمارا پینا بھی اچھا لگے گا، پھر چلنا بھی اچھا لگے گا، پھر سونا بھی اچھا لگے گا۔ اب وہ بندوں والی صفات ہے کیا؟ اللہ کے ولیوں کی کیا صفات ہیں؟ اگر یہ صفات پائی جائیں سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب توجہ رکھنا، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ او لوگوں، میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ میرے بندے زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلا کرتے، میرے بندے غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، زمین پہ بڑی نرمی سے چلا کرتے ہیں۔ جب وہ چل رہے ہوتے ہیں دیکھنے والا بھی دیکھ کے کہتا ہے او لوگو اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، گلیوں میں پڑے ہوئے تن کے بھی، زمین پہ پڑے ہوئے تن کے بھی، وہ بھی دعا کرتے ہیں اے مالک کاش ہم اس آدمی کے جسم کے بال ہوتے، ہم بھی اس کے ساتھ جڑے ہوتے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اور لوگوں، میرا بندہ، میرا ولی وہ ہے جو زمین پہ بڑا نرمی سے چلتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اس لیے اسے پتا ہے تکبر تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، بندے کو اچھا لگتا ہی نہیں۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے، اکڑ کرتا ہے، پروردگار عالم ذلیل و خوار کر دیا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اور ذرا محبت سے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی جا رہا ہے بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے، بڑے سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہے، چادر پہن رکھی ہے، اعلیٰ قسم کا جوتا پہن رکھا ہے، اکڑ اکڑ کے زمین پہ چل رہا ہے، کبھی اپنے سائے کو دیکھتا ہے، کبھی وجود کو دیکھتا ہے اور کہتا میرا جیسا کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ پروردگار عالم کی ذات کو غصہ آیا، آواز آئی زمین اس ظالم کو پکڑ لے، اس متکبر کو پکڑ لے۔ زمین پھٹی، زمین نے نگل لیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قیامت کی صبح تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ آپ لوگ بھی سمجھدار ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، شہر میں رہنے والے ہو، ہوش و حواس والے ہو، توجہ رکھنا۔ آپ لوگوں نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا جو ٹہنیاں بڑی اونچی اونچی ہو ان کو پھل نہیں لگا ہوتا، جو جھکی ہوتی ہیں وہ پھلوں سے لدی ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں جو آدمی میرے سامنے جھک جائے، جو بندہ میرے سامنے عاجزی کر لے، جو بندہ میرے سامنے انکساری کر لے، میں لوگوں کی نظروں میں بلند کر دیا کرتا ہوں۔ جو میرے سامنے اکڑ جائے، تکبر کرنے لگ جائے، یاد رکھنا اس آدمی کی اتنی بھی قدر نہیں کہ جتنی کتے کی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی ڈر کے مارے اس آدمی کی عزت کر لے، لیکن دلوں میں اس آدمی کی کوئی عزت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں تین قسم کے آدمی ہیں پروردگار عالم قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر ایک یاد کر کے لے جاؤ، نمبر ایک بوڑھا آدمی، بال سفید آ گئے، دانت نکل گئے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، پھر بھی برائی کرنے سے باز نہیں آتا، نظر کے چشمے لگا لگا کر فلمیں دیکھنے سے باز نہیں آتا،
نظر کے چشمے لگا کر غیر عورتوں کو دیکھنے سے باز نہیں آتا، برائی کے پروگرام بنانے سے باز نہیں آتا، ایسے آدمی کو قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ سفید بال آ گئے، بڑھاپا آ گیا، نظر کمزور ہو گئی، اب تو باز آ جا، اب تو اللہ کے سامنے جھک جا، اب تو اللہ کو منا لے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ 80 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، اب بھی کالے بال کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ اور یاد رکھنا یہ جو سفید بال ہے نا، کوئی آدمی روک نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی روکنے والا کہ میرے سفید بال نہیں آ سکتے؟ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کتب، نہ بدال، نہ مولوی، نہ عالم، نہ مفتی، کوئی آدمی یہ آنے والے سفید بالوں کو روک نہیں سکتا، یہ آگے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کا عظیم پیغمبر، جب ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آیا، شیشے میں دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے مالک یہ کیا چیز ہے؟ آواز آئی میرے خلیل یہ بزرگی ہے تیری، یہ تیری بزرگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی، مالک میری بزرگی کو زیادہ کر دے۔ پتہ نہیں ہم مسلمانوں کو کیا ہوا، ہر آدمی کی کوشش ہے میں جوان رہوں، بوڑھا ہوں ہی نہ۔ یہ یاد رکھنا داڑھی کالی کرنے سے جوان نہیں ہوا کرتا، اور سفید داڑھی، اس سفید داڑھی سے اللہ بھی حیا کرتا ہے اور انسان بھی حیا کرتا ہے۔ تو پہلا آدمی فرمایا جو بوڑھا ہو کر بھی برائی کرنے سے باز نہیں آتا، برے خیالات سے باز نہیں آتا، اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرا آدمی فرمایا وہ غریب آدمی، گھر میں کھانے کو کوئی چیز ہے نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، بیوی بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے، متکبرانہ باتیں کرتا ہے، غرور والی باتیں کرتا ہے، پروردگار عالم قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے۔ اور تیسرا آدمی جو اپنی شلوار، اپنے ٹخنے، اپنی چادر اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، وہ اس آدمی کی طرف بھی قیامت کے دن پروردگار عالم رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے۔ بہرحال فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، او لوگوں میرے بندوں کی نشانی ہے اور میرے ولیوں کی نشانیاں یہ ہے، میرا ولی، میرا دوست، میرا بندہ فرمایا زمین پہ بڑا نرمی سے چلتا ہے، اکڑ کے نہیں چلتا۔ اور دوسری نشانی بتلا دی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جاہل آدمی، بے وقوف آدمی سامنے آ جائے، جھگڑا نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا، تکرار نہیں کرتا، سلام کر کے میرا ولی آگے چلا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا میرا ولی وہ ہے جس کی راتیں بھی سجدوں میں گزر جایا کرتی ہیں، ساری ساری رات قیام میں گزر جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، فرض نہیں پڑھتا، وہ بھی ولی بنا پھر رہا ہے۔ ناراض نہ ہونا، کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں۔ ولی آدمی کی نشانی یہ ہے، ولی فرض تو فرض رہے، کبھی نفل بھی نہیں چھوڑا کرتا، ولیوں کی تہجد نہیں جایا کرتی۔ ولی آدمی قرآن سے پیار کرنے والا، نبی کے فرمان سے پیار کرنے والا، شریعت پہ عمل کرنے والا، وہ ولی ہوا کرتا ہے۔